اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی؟ اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ، ابتدا محرم سے آخر میں ذی الحج۔ ابتدا بھی ایک نبی کے بیٹے کی، انتہا بھی ایک نبی کے بیٹے کی۔ محرم آئے تو سب سے پہلا جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ حسین کا، ذی الحج کا چاند آئے تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل کا۔ اور اللہ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ قربانیوں کے دونوں مہینے اکٹھے رکھے ہیں۔ درود میں بھی یہ خاندان اکٹھے، ترتیب میں بھی یہ خاندان اکٹھے۔ پہلے ابراہیم کا بیٹا جن کے دن آنے والے ہے، یہ بھی یاد ہے، محرم بھی یاد ہے، یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے، وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے، یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق، مگر فرق ہے، یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے۔ شیعہ سنی مشترکہ تشریف فرمائے، پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کسی ایک بندے تک یہ پیغام پہنچ گیا تو صبح سے جو مجلس شروع ہے اس کی سند قبولیت کی مل جائے۔ یہ دن خواب کے ہیں لال خان جی، وہ دن تعبیر کے۔ ابھی یہ دن آئیں گے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کے ہیں، قربانی شیعہ کرتے ہیں، گوشت سنی بھائیوں کے گھروں میں جاتا ہے۔ میں مشکل بات ایک بھی نہیں کروں گا، سادہ دلیلیں دوں گا اور اس سے نتیجہ دوں گا۔ قربانی اہل سنت کرتے ہیں، گوشت شیعوں کے گھروں میں آتا ہے۔ مل کے شیعہ سنی ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتے ہیں، مل کے، آواز میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، مل کے سارے شیعہ سنی حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد، بجلی بند ہوئی ہے جی اور کچھ نہیں ہوا، توجہ میری طرف، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد مناتے ہیں۔ نہ حکومت کو فوج بلانی پڑتی ہے، نہ کبھی کسی کو تھانے سے جا کے اجازت لینی پڑتی ہے۔ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہونی ہے، دو چار جملے ضائع ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات یہیں رہے۔ انتظامی مجبوریاں، جب مائک آن ہو جائے گا آواز اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ یا تو یہ ہونا کہ بجلی بند ہوئی میں تو چپ نہیں ہوا نا، یہ بندوں کا بنایا یہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا بنایا ساتھ نہیں اللہ۔ اب شیعہ سنی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی دنگا نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی امن کمیٹیاں نہیں، کوئی رینجر نہیں، کوئی فوج نہیں، بلکہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے۔ مجھے یاد نہ ہو تو مجھے کوئی بندہ یاد کروا دے۔ لال خان جی آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، آپ نے کہیں کو واقعہ سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ کسی سنی میرے بھائی نے کبھی تھانے جا کے درخواست دی ہو کہ یہ جی ہمارے دروازے کے آگے اسماعیل کے دمبے کی شبیہ باندھ کے گئے ہیں، انہیں منع کریں، ہمارا دین خطرے میں جا رہا ہے، ہمارا مذہب خطرے میں جا رہا ہے۔ کبھی کسی مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہیں کہا کہ جانور کی عزت کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مولانا ان دنوں میں جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بچوں کو سمجھانا، اگر قربانی کے لیے دمبا لے کے آؤ، بکرا لے کے آؤ، اچھا لے کے آنا۔ پتہ مولوی کو بھی ہوتا ہے بکرا اچھا ہوگا، کھال اچھی ہوگی، بکرا دمبا اچھا لے کے آنا، اور بچوں کو سختی سے منع کرنا، اسے تکلیف نہ دیں، اس کا احترام کریں۔ قبلہ یہ جانوروں کا احترام کرنا اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے جی اس جانور کا اس لیے احترام ہے، یہ اسماعیل کے دمبے کی جگہ پہ ہے۔ ہم کہتے جی اسماعیل کا دمبا تو نہیں،
کہتے نہیں جی دمبے کی جگہ پہ ہے، کیا کہنے، تجھے دمبے کی شبیہ سمجھ میں آ گئی، حسین کے گھوڑے کی شبیہ سمجھ میں آ آپ بھی یاد کے لیے دمبا لے کے آتے ہیں، ہم بھی حسین کی یاد میں گھوڑا نکالتے ہیں۔ تو جو صاحبان میری طرف ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، مل کے سارے شیعہ سنی ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائیں گے۔ مجھے نہیں پتا مجمع میں کوئی سنی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اگر یہاں نہیں بیٹھا تو بات پہنچا دینا، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، رسول کے بیٹے کے دنوں میں فوج بھی آ جاتی ہے، تھانہ بھی آ جاتا ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے، دین بھی خطرے میں چلا جاتا ہے، اسلام بھی خطرے میں چلا جاتا ہے، یہاں سے جلوس نہ گزرے، مسجد کی آواز مجلس میں باہر نہیں آنی چاہیے، اس ذاکر کو نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتا قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا؟ کیا رسول پوچھیں گے نہیں کہ کلمہ تم نے میرا پڑھا؟ اور ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں۔ بار بار اپیل، یہ چھوڑ دیں جی، آپ چھوڑ دیں جی، آواز بالکل ٹھیک جا رہی ہے، آپ چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، وجود امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بہت گرمی ہے، یہ یہاں برداشت کر لیں گے تو اللہ قیامت کی گرمی سے بچا لیں گے۔ اب سارے شیعہ سنی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی، تو رسول کے بیٹے کی یاد ہم اکٹھے کیوں نہیں مناتے؟ ایک جگہ پہ ہو کے کیوں نہیں مناتے؟ اس پہ مجبوری کیا بنتی ہے؟ اب مجبوریاں بتا دیتا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی چند مجبوریاں ہیں۔ وہ مجبوریاں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے۔ میں شیعہ خطیب ہو کے کہہ رہا ہوں آپ ماتم نہ کریں، ذکر میں آئیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں ہی گے تو پھر ہی حسین کو مانیں گے، نہ کریں۔ کالے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، نہ پہنیں، پاؤں سے جوتا نہیں اتارنا چاہتے، نہ اتاریں، رو بھی نہیں سکتے تو نہ روئیں۔ اس سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ماتم نہ کریں، روئیں نہ، کالے کپڑے نہ پہنیں، جوتا نہ اتاریں، صرف مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ چوک میں بندہ کھڑا ہو کے بندر کا تماشا دکھا رہا ہو، بندے اس کا بھی تو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اپیل میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں، ذکر میں آئیں، ذکر سنیں، مجلس سنیں۔ اب اس ذکر اور اس مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس ذکر میں آنے سے، اس مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں وہ فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کسی بندے تک وہ فائدہ پہنچ جائے تو شاید اس بندے کی اور میری قبر کے لیے آسانی ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں مجلس میں آئیں، مجلس میں آپ مہربانی فرمائیے گا، ساؤنڈ بھی چل گیا، اب ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، آپ نے ادھر ادھر دیکھنا، پھر میں اگلے 5-7 منٹ کی کوئی اور بات کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں؟ مجلس میں آنے سے ملے گا کیا؟ مجلس میں آنے کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ رسول کا پڑھتے تھے، نمازیں پوری پڑھتے تھے، قاری قرآن بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، چہرے پہ ان کے داڑیاں بھی تھیں، دیکھنے میں مسلمان تھے، بولنے میں مسلمان تھے، سننے میں مسلمان تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا نے ہمیں مسلمانوں کے 2 چہرے دکھا دیے،
کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا، کچھ مسلمان یزیدی بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں، یزید والے مسلمان کون سے ہیں؟ میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر آ رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس کا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ باقی پرندوں نے دیکھ کے کہا ہمیں بھی پتا ہے آگ لگی ہے لیکن ایک قطرے سے آگ بجھنی نہیں۔ اس کا پتا مجھے بھی ہے نہیں بجھنی۔ انہوں نے کہا پھر آگ میں جا کے کیا کرے گا؟ اس کا کم از کم قطرے پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں آؤ تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان ہے۔ حسین والا مسلمان، یزیدی مسلمان۔ حسینی مسلمان کی پہچان یہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، سڑک پہ جلوس نکل آتا ہے، جلوس میں وہ بندہ جاتا ہے جسے اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جی کسان حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں، ہر بندہ نہیں اس جلوس میں جاتا۔ جلوس میں وہ جائے گا جسے تکلیف ہے کہ کھاد مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، حکومت ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے ہر جانا ہے۔ اب جو اندر سے درد سمجھتا ہے وہ جلوس میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جلوس میں وہ جاتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم امام حسین کا جلوس لے کے بازاروں میں نکلتے ہیں، دکھ مجھے تب ہوتا ہے بندے کلمہ پڑھنے والے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے باپ دادے کا جلوس لے کے تو نہیں جا رہے، جلوس لے کے جا رہے تمہارے نبی کے بیٹے کا جلوس، اس بات کا ہے کہ حسین کو ناحق قتل کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس بات پہ آئے کہ حسین کے قاتل کا چہرہ دکھائے۔ اب یہاں پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ شیعہ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کر سکتے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ماتم نہ کریں، مجلس میں آئیں، کیونکہ ماتم عشق سے ہوتا ہے۔ عشق ہر بندے کا ایک نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے اپنے عشق کے مقابلے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، ذمہ دار میں نے باتیں خان جی اس لیے یہ شروع کی ہیں، زیادہ تر زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھا، مشکل بات نہیں، بڑی سادہ سلیس باتیں کروں گا جس سے آپ کو نتیجہ مل سکے۔ یہ جو اللہ سال میں ایک دفعہ بندوں کو حج میں بلاتا ہے نا، اگر بندے مسلمان ہو کے حج کر لیں انہیں حسین سمجھ میں آ جائے۔ اوئے ہوئے تکلیف مجھے 10-15 منٹ کی گفتگو میں پہلی بار ہوئی ہے، بات سروں سے نہ گزاریے گا۔ اگر بندے مسلمان ہو کے حج کریں انہیں حسین سمجھ میں آ جائے۔ اب جو بندے پریشان ہیں وہ اس لیے کہ حج اور حسین کا کیا، میں بتا دوں جتنے اعتراض حج پہ حسین پہ ہوتے ہیں سب کے جواب حج پہ ہیں۔ مثلا پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے، دیکھیے گا یہ اگر یہ اعتراض آپ نے پہلے سنا ہو تو آپ بولیے گا کہ یہ واقعی یہ گلی محلے میں ہونے والا اعتراض ہے۔ میں گلی محلے کی باتیں، زندہ دور کی زندہ باتیں سنانے لگا۔ محرم کا چاند طلوع ہوگا، ماتمی کالے کپڑے پہن لیں گے، شیعہ گھروں میں نوحوں کی آوازیں آئیں گی، امام بارگاہوں کے دروازے کھل جائیں گے، ماتم کریں گے، ہمارے بچے زنجیر ماریں گے۔ تو اس وقت ایک آواز اٹھتی ہے، وہ آواز کیا ہوتی ہے کہ امام حسین کو کالے کپڑے پہننے فائدہ نہیں دیتے، زنجیر مارنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا، ماتم کرنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو پھر ایک کام کرو، مظلوم کربلا کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھو، وضو کرو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو اور کربلا والوں کو بخشو۔ آپ بھی مانتے جی ہے جی صاحب، یہ اعتراض ہو، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو بخشو۔ پہلا میں اس کا جواب دوں، قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، جو نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہو وہ ہمارے قرآن کا محتاج۔ یہ تھی ایک دلیل۔ اگلی دلیل میں حج سے دینے لگا ہوں۔
10 लाख रुपया खर्च किया, पूरे गांव ने गले में हार डाले, रिश्तेदार इकट्ठे होकर लाल खान जी एयरपोर्ट पे छोड़ के आए। बंदा बड़ा खुश हो के गया जी मुझे अल्लाह ने मेहरबानी बड़ी की है, बड़ी मेहरबानी की है जी, नमाजें तो यहाँ भी बड़ी पढ़ते थे, अल्लाह ने मेहरबानी की हज पे बुला लिया। वहाँ पे बंदा गया, एहराम बांधा, एहराम बांध के अल्लाह के घर के आगे खड़ा हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे अल्लाह तेरा बंदा तेरे घर में हाजिर हो गया, मेरे अल्लाह बता मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं अपने मुल्क से आया हूँ तुझे अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, बता मैं कितनी नमाजें पढ़ूँ, क्या कुछ करूँ। आवाज़ कुदरत आ गया है, वो पहाड़ी है इसका नाम है सफ़ा, वो पहाड़ी है उसका नाम है मरवा, इनके दरमियान पहले दौड़। मेरे अल्लाह दौड़ो, दौड़ने से क्या सवाब मिलेगा, दौड़ने से क्या फायदा मिलेगा। इब्राहिम को खुश करना है तो फिर दौड़ने से क्या खुश होगा। मेरे अल्लाह मैं कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शता हूं। जिस बंदे को बोलना आता है वो मजलिस में बोले, जिस बंदे को बोलना आता है वो मजलिस में। मेरे अल्लाह यहां दौड़ने से क्या मिलेगा, दौड़ूंगा मैं, मेरे दौड़ने से मेरा सांस फूल जाएगा, मेरा जिस्म थक जाएगा, मैं जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा, मुझे यहाँ तू दौड़ा रहा है और मैं दौड़ूंगा मिलेगा क्या। मैं कुरान पढ़ता हूँ, घर यहाँ काबे के करीब बैठता हूँ, कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शता हूँ, नफल पढ़ के इस्माइल को बख्शता हूँ, नमाजें पढ़ के बीबी हाजरा को बख्शता हूँ। मेरे ना यहाँ दौड़ने से क्या मिलेगा। खुदा ने कहा तेरी इबादत तेरी अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे एक याद है, उस याद को जिंदा नहीं करोगे तो मैं कोई इबादत कबूल नहीं करूँगा। जब तक तुमने याद को जिंदा ना किया, ना मैं तुम्हारा सजदा कबूल करूँगा, ना मैं तुम्हारे नफल कबूल करूँगा, ना मैं तुम्हारे हज कबूल करूँगा। मेरे अल्लाह यहाँ हुआ क्या था, फरमाया यहाँ पे एक बीबी दौड़ी थी अपने बेटे को बचाने के लिए, क़यामत तक के लिए मैंने उसकी याद को जिंदा रखा हुआ। जो भी यहाँ आएगा दौड़ेगा, जिसे नहीं पता वो दूसरे से पूछेगा क्या हुआ था, वो उसे पूरी कहानी सुनाएगा, वाकया जिंदा हो जाएगा, वो उसको बताएगा, वाकया जिंदा हो जाएगा, वो अपने घर जाके बच्चों को बताएगा, वाकया जिंदा हो जाएगा। इसलिए मैं इस याद को जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर 2-4 साल यहाँ कोई ना दौड़ा तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा यहाँ हुआ क्या था। असल वाकया छुप जाएगा, असल बात छुप जाएगी, असल इश्क छुप जाएगा, असल कहानी छुप जाएगी। इसका मतलब है कि खुदा ने कहा याद जिंदा रखो ताकि याद को ना छुपने देना। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, अगर हर साल मुहर्रम में हुसैन के मातमी या हुसैन कह के गलियों में ना आए, दुनिया को पता ही ना चले हुसैन कौन था, यजीद कौन। मैंने पूरा यहाँ पाकिस्तान मेरे ऊपर सख्तियाँ आ गई, पूरा 1 साल मैंने गुजारा इंग्लैंड में। वहाँ पे नॉर्थहैम्पटन एक शहर है सरकार, मैं वहाँ रहता था, तो वहाँ मुहर्रम हमने वहाँ पे किया। अब खान साहब मैं सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि जहाँ हुसैन का नाम नहीं लिया जाता वहाँ दुनिया भूली कैसे होती है। जब 10 मुहर्रम को वहाँ से मातमी बाहर आए ना, तो उस इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने बाबा जी एक अंग्रेज औरत, उसका घर था, वो अपने घर की खिड़की से उन मातमियों को देख रही थी। उसके कान में एक आवाज बार बार जा रही थी, या हुसैन या हुसैन। मातमी थोड़ा सा आगे गए, वो औरत बुजुर्ग थी, अंग्रेज थी, वो नीचे आई, ईसाई औरत थी। उसने आके एक बंदे को रोक के पूछा, हु इज हुसैन। ये तुम किस हुसैन को रो रहे हो, वो इस हुसैन, वो कौन था। वो बंदा वहां का लोकल था, उसने उस बीबी को बताया ये हमारे प्रॉफिट का बेटा है, रसूल का बेटा है, इसे उस रसूल की उम्मत ने करबला में 3 दिन का प्यासा शहीद कर दिया था। हम उसकी याद में जुलूस लेके निकले। लेकिन दोपहर 2 बजे का टाइम था। उसने उस औरत को बताया, वो अंदर गई, अंदर जाके थोड़ी देर बाद वो बाहर आई है। उसने बाहर आके
اس نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا، کسی کو بھیجا، اس نے بازار سے پانی کی بوتلیں منگوائیں، اپنے گھر کے آگے بیٹھ گئی، جو بھی بندہ وہاں سے گزرے اسے رو کے کہے بائی نیم آف حسین، حسین کے نام پہ پیو، حسین کے نام پہ پیو۔ آج تک وہ عورت وہاں پانی کی سبیل لگاتی ہے، صرف کیسے؟ جلوس نے بتایا کہ حسین کون تھا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم گلیوں میں آتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے حسین کون تھا۔ پہلا اعتراض جو ہم پہ ہوتا تھا، جی قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بخشتے؟ جواب مل گیا جی، آپ ہوں ہاں کریں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا، ادھر آپ نے آواز روکنی ہے، میں نے وہیں پہ گفتگو روک دی، تب تک پہنچاؤں گا جب تک آپ قبول کریں گے۔ پہلا اعتراض قرآن پڑھ کے بخشو، جواب حج سے مل گیا۔ دوسرا اعتراض ہم پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اعتراض ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا جی آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ شیعہ، آپ سرگودا جاتے ہیں، آپ جھال چکیاں جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ کالا کپڑا لاتے ہیں، گھر میں آ کے اسے لکڑی پہ لگا کے پھر اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں، تازیہ آپ گدے کا بناتے ہیں یا لکڑی کا بناتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لکڑی چومنے سے، کپڑا چومنے سے، یہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ یہاں مسلمان ہمیں کپڑا نہیں چومنے دیتے، وہاں سارے حاجی پتھر چوم کے آتے ہیں۔ قبول وہ بندہ کرے گا جو ساتھ میرے بولتا تھا، سارے حاجی وہاں پہ پتھر چوم کے آتے ہیں، جس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود۔ سارے حاجی کوشش کرتے اس پتھر کو چومے، باقی پتھروں کو چومے نہ چومے کوئی فرق نہیں، اسے ضرور چومے۔ اس پتھر کو کیوں چوما جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی نسبت معصوم سے ہے، اس کا مطلب ہے جس کی بھی نسبت معصوم سے ہو جائے اسے چوما جاتا ہے، جس کی بھی نسبت معصوم سے ہو جائے اسے چوما جاتا ہے۔ چلے میں اگلی ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، وہاں پہ ہر حاجی حجر اسود کو نہیں چوم سکتا، حج میں رش اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حجر اسود کے قریب جاتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا، جو زیادہ نہیں جا سکتے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ جناب میری بڑی حسرت تھی میں حجر اسود کا بوسہ لوں لیکن یہ لاکھوں کا رش ہے، میں حجر اسود کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے کوئی طریقہ بتا دے۔ وہ کہے گا شریعت نے طریقہ دیا، جب تو طواف کر رہا ہو، حجر اسود کے سامنے سے تیرا گزر ہو تو حجر اسود کو اپنا ہاتھ حجر اسود کی طرف کرنا، پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چوم لینا، تجھے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حجر اسود چومنے کا ملتا ہے۔ اب اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ رہا کہ چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے تم ہاتھ ہو، ذہن میں تمہارے حجر اسود ہوتا ہے، چومتے ہم تازیہ ہوتے ہیں، ذہن میں ہمارے روضہ حسین ہوتا ہے۔ مشکل بات تو ہے ہی نہیں، بس سمجھانے والی بات ہے۔ ہمارے بھی ذہن میں لکڑی نہیں ہوتی، روضہ حسین، کہ اے حسین اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم تیری زری چومتے، ہم وہاں نہیں، ہم نے تیری زری کی ایک شبیہ بنائی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں شبیہ سمجھ میں نہیں آتے، ہر مسجد کے اوپر مینار اور ایک گنبد بنا دیتے، اب کسی مسلمان کی جرت ہے کہ وہ کہے نہیں جی نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، گنبد گراؤ؟ نا نا نا، یہ گنبد نہیں گرانا۔ کیوں جی؟ یہ شبیہ ہے مدینے والے گنبد کی، وہ شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے، شبیہ چوم کے نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسجد کے اوپر شبیہ ہوتی ہے، نیچے بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سادہ سادہ دلیلیں، سادہ سادہ باتیں، سادہ سادہ۔ دو اعتراضات کے جواب ہو گئے۔ تیسرا اعتراض کہ ٹھیک ہے جی آپ مجلس پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں، لیکن آپ یہ جو لعنتیں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی جس نے بھی غلطی کی اللہ اس کا خود ہی فیصلہ کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ خدا جانے، خدا کے فیصلے جانے۔ اسلام اخلاقیات سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے دشمن کو بھی گالی نہ دو۔ آپ گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، لعنت ڈالنی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے لعنت گالی نہیں، لعنت گالی ہوتی تو کبھی بھی خدا قرآن میں لعنت کا لفظ نہ لکھتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خاص نام لے کے لعنت نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت،
ہمارا کام ہے بھیجنا، اگلا شکار اپنا لعنت خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے۔ چلیے خود جاتی ہے، ہمارا کام ہے صرف بھیجنا، شکار یہ اپنا۔ لال خان جی کہتے ہیں کہ ایزی لوڈ کی طرح ہو، بھیجتے ہم ہیں۔ لعنت صرف ایک دشمن سے نفرت کا، بندے کہتے ہیں جی یہ نفرت کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم محبت کر لیتے ہیں، ہم آج کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ تم حج کا قانون بنا لو کہ حج پہ جا کے نمازوں پڑھو گے، شیطان کو پتھر نہیں مارو گے۔ پورے حج سے میں آپ کو محرم سنانا چاہتا ہوں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور وہاں پہ شیطان ہے بھی نہیں، ہیں بھی دیواریں، ماری بھی دیوار کو جاتی ہے۔ میرے دیواروں کو کنکر کیوں مروا رہا ہے؟ خدا نے کہا تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کی عزت کرنی ہو اصل نہ ہو شبیہ چوم لیا کرو، لعنت کرنی ہو اصل نہ ہو شبیہ پہ لعنت کر دیا۔ وہاں پہ سارے لعنت کر کے واپس آتے۔ اگلا اعتراض، جی آپ شیعہ جو ہے نا جی، یہ مجلس میں جلوسوں میں اپنی گھر کی مستورات بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام چاہتا ہے کہ عورت پردے میں رہے، گھر میں رہے، لہٰذا یہ عورتیں جلوسوں میں نہیں جانی چاہیے۔ جتنی جلوسوں میں جاتی ہیں وہ مجلس میں سے کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب مسلمان طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں نا، عورت کسی ملک کی ہوتی ہے، مرد کسی ملک کا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، لباس بھی پورا نہیں ہوتا، وہاں کاندھے کے ساتھ کاندھا بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ مسلمان کو چاہیے نا کہ اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے، نہیں میرے اللہ، اسلام غیرت سکھاتا ہے، ایک دن عورتیں طواف کریں، ایک دن مرد طواف کریں۔ یہ عورتیں مرد انہیں کٹھے کیوں طواف میں؟ صفا مروہ میں کٹھے، طواف میں کٹھے، رمہ میں کٹھے، جمرات میں کٹھے، میرے اللہ یہ تو نے سب کو کٹھے کیوں رکھا؟ مسلمان مولوی کہتے ہیں آپ شیعوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ اعتراض کرتے ہیں حج پہ عورتیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت میں تو ہوش نہیں ہوتی۔ جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں تجھے ہوش نہیں ہوتی، تو جس نے کعبہ بچایا تھا ظہر اثر اکٹھی پڑے تو کافر، مگر عشاء اکٹھی پڑے کہتے جی پتہ نہیں شیعوں نے کہاں سے نمازیں نکالنی ہیں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ جب حج کرنے جاتے ہیں عرفات میں ظہر اثر اکٹھی، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سرگودے شریعت اور ہے، کعبے میں شریعت ہو، وہاں پہ لطف بڑا آتا ہے۔ خان صاحب شاہ جی وہاں پہ بڑا لطف آتا ہے، ذاکر صاحب وہاں پہ لطف کیا آتا ہے کہ جو بندہ پہلی دفعہ حج کرنے گیا ہوتا ہے وہ کمر وہاں پہ حج میں جب ظہر کی نماز پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو جو پرانا حاجی ہوتا ہے وہ اسے پکڑ کے بٹھا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لی میں کوئی اور کام کروں، جا کے کوئی عبادت اور کروں، ہوگا ابھی ایک نماز اور پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی تھی، پڑھ لی جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، اب کون سی نماز؟ اثر کی، اثر ابھی ہونی، ہاں اکٹھی پڑھنی ہے۔ وہ کہتا صرف یہی نہیں پڑھنی، شام کو مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھنی۔ وہ یہاں سے کفر کے فتوے سن کے گیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس حاجی کے پاس جا کے پوچھتا حاجی صاحب یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے۔ وہ کہتا چپ ہو جا، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو وہاں شیعہ کرتا ہے۔
کیونکہ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے ابراہیم ہمارا شیعہ تھا. یہاں پہ مجلس ختم ہونے کے بعد کہ جی لنگر کر کے جائیے گا باجی. نہیں جی بڑی مہربانی شکریہ. بندے لنگر نہیں کرتے, نیاز نہیں کھاتے. حاجی حج کر کے واپس آئیں گے, حاجی کے پاس حاجی صاحب اللہ کے گھر کی کوئی باتیں سنائیں, لمبی چوڑی باتیں سنائیں گے, لمبے چوڑے فضائل سنائیں گے. آپ اٹھ کے جانے لگے گے, وہ نہیں آج کہاں جا رہے ہیں, رکیں ابھی اندر جائیں گے. چھوٹی شیشی میں پانی, سادہ باتیں کی, کوئی بات میں نے مشکل کی ہے. سب سے چھوٹی شیشی, اس سے چھوٹی شیشی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ زمزم والا ہے بھی کہ نہیں. آدھے بندے تو میں نے کراچی ایئرپورٹ میں بھرتے دیکھے. چھوٹی شیشی میں پانی ہوتا ہے, وہ دیں گے ساتھ 2 کھجوریں. وہاں پہ اب ذرا ان کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے مولوی صاحب کو بھی چھیڑ خانی کے لیے گئے. مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ پانی. اور رہنے دے جی, میرے گھر میں کوئی پانی کی کمی, اتنا پانی ہے. یہ وہ پانی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آب زمزم ہے. تو سرکار آب زمزم بھی تو پانی ہوتا ہے. اور نہیں یہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا, یہ حضرت اسماعیل کا تبرک ہے. واہ بھائی کیا کہنے, اسماعیل کا تبرک سمجھ میں آ گیا, حسین کا لنگر تیری سمجھ میں نہیں. یہاں کہتے ہیں جی کالے کپڑے سارے کیوں پہن لے, تو وہاں بتاؤ ہمیں سارے سفید چادریں کیوں باندھتے ہو؟ یادگار کا لباس ہمیشہ ایک ہوتا ہے. حج پہ خوشی تھی کیونکہ نبی کا بیٹا بچ گیا. محرم میں غم ہے کیونکہ نبی کا بیٹا قتل ہو گیا. خوشیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے, غم میں وہ آتا ہے جس کا کوئی تعلق ہو. خوشی میں سارے آئے. جب نبی کا بیٹا بچ گیا پھر سارے چلے گئے, خوش ہو گئے, واپس آئے, گلوں میں پھولوں کے ہار, پتیوں کو نچھاور کیا گیا, حج کیوں؟ نبی کا بیٹا بچ گیا. رکھ سر پہ قرآن, مولوی کو جواب نہیں دینا, قبر میں عقیدہ اپنا بتانا ہے. نبی کے بیٹے کے جینے پہ خوشی کرتے ہو, محمد کے بیٹے کے قتل پہ آنسو ہوئی بات. کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے؟ ذی الحج میں بچ گیا, محرم میں مارا گیا. صرف چھری رکھی ہے جناب ابراہیم نے یہاں پہ, صرف چھری, چلی نہیں. دمبا ذبح ہوا, اسماعیل واپس آیا, ماں نے سینے سے لگایا. اسماعیل نے کہا ماں اللہ نے میری جگہ پہ جانور بھیج دیا, ذبح جانور ہو گیا. اماں بابے نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, اماں میرے پاؤں میں رسی تھی, اماں میرے ہاتھ بھی بابے نے باندھ دیے تھے. عزت کی قسم ہے, ماں کئی بار ہاتھ چومتی رہی, کئی بار پاؤں چومتی رہی. پھر اسماعیل سے صرف اتنا پوچھا, اسماعیل بتا چھری رکھی کہاں تھی؟ اسماعیل نے کتابیں کہتے یوں اپنے تسمہ کھولا, کھول کے کہا اماں یہاں رکھی تھی. ماں نے وہ جگہ دیکھی, ہاجرہ غش کھا گئی. ابراہیم نے غش سے اٹھایا, ہاجرہ کی آواز ہے ابراہیم اگر چل جاتی. یہ تھی نبی کی ماں جس نے یہاں رکھی دیکھ کے غش کر گئی. صدقے و حسین تیری زینب کے. ادھر حسین نے اکبر کے جگر سے برشی نکال لی, زینب کی آواز آئی اگر حسین تھک گیا ہے تو زینب باہر آئے. تب ابراہیم نے کربلا کے ٹیلے میں کہا چل اسماعیل واپس چلیں, یہ اور ہیں ہم اور.
सरकार अब्बास पढ़ूंगा। दो जुमले सखी अब्बास की इज्जत के पढ़ूंगा। आंखें आंसुओं से भर गई। मकसद सिर्फ ये होता है, जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, हम अपने घर से खर्च करते हैं, अखराजात करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता हम किसी के मज़हब को गाली दें, किसी पर तनकीद करें। हम रोने वाली कौम है। हम सिर्फ तुम्हें बुला के इतना समझाते हैं कि हमारे साथ मिल के बैठ के हमसे सिर्फ इतना पूछो कि तुम्हारा नुकसान क्या होगा। क्या नुकसान? इब्राहिम की याद आ गई, मुसलमान इकट्ठे हो गए। यादगार हुसैन में सिर्फ शिया क्यों? मुझे बानी मजलिस की तरफ से हुक्म है, दो जुमले तबारक कर पढ़ूंगा। उस बादशाह की गुर्बत के जिस पे सैयदों को बड़ा मान था, मोजज़ा गाय। जब मुझे दोस्तों ने बताया कि इस जगह पे ये मोजज़ा हुआ, ज़ियारत भी मैंने की। यकीनन आज तक बानी अब्बास से माफ़ी मांगने आता। हकीकी तुरबत सखी की आज भी पानी में है। आज भी पानी अब्बास के कदमों में लिपट के कहता है, अब्बास मुझे माफ कर दे, सकीना प्यासी है। हमारे एक दोस्त थे कारवान में, काफिले में, वो साथ गए हुए थे। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे बताया, अब भी कई लोगों को ज़ियारत नसीब होती है सखी की कब्र पे नीचे जाने की, लेकिन अब अरसा दराज से उन्होंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। कोई ख़ास मेहमान आए तो वो नीचे भेजते, वरना नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि जिस साल हम गए ना, उस दोस्त ने बताया, आज से 8 साल पहले की बात। उसने कहा तब जनाब अब्बास के हरम में तामीराती काम हो रहे थे और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे खादम खड़े थे, जाने नहीं देते थे, लेकिन दरवाज़ा खुला था। वो कहते हमने उन्हें बड़ी मिन्नत की कि हम पाकिस्तान से आए हैं, मेहरबानी करो, एहसान करो, हमें मौला सखी अब्बास की असल कब्र जो नीचे पानी में है वहाँ जाने। उस खादम ने हम पे रहम किया। उसने कहा फिर ऐसे करो, इस टाइम नहीं, अब मैंने जाने की इजाज़त दी तो सारे हरम के लोग वहाँ आ जाएंगे। ऐसे करना, सुबह फजर की अजान से पहले आना, मैं तुम्हें को 10-12 मिनट के लिए नीचे भेजूंगा। अजान फजर से पहले पहले तुम वापस आ जाओ। वो कहता उसने हम पे मेहरबानी कर दी, बस हमारी रात नहीं गुजरी, पूरी रात हम गाजी के हरम के बाहर बैठे रहे। कब खुले दरवाज़ा, कब वो वक्त आए, पता हमें था कि सखी अब्बास की तुरबत पानी में है। उसे कहा हमने जल्दी जल्दी जाके हमारे काफिले में से कोई पानी की बोतल कि वहाँ से तबर्रुक के लिए पानी भरेंगे, वापस जाएंगे पाकिस्तान, अपने मरीजों को पिलाएंगे। वो कहता हमारे काफिले में एक सैयद था, वो अकेला आया हुआ था। जनाब अब्बास के हरम के जो सामने बाजार है जहाँ से अलम पंजे मिलते हैं, वहाँ से वो एक छोटा सा मशकीज़ा खरीद लाया। वो कहते जब हम सारे आगे जनाब अब्बास के हरम में बैठ गए तो हमने देखा कि उस सैयद के कपड़े में मशकीज़ा है। तो हमने उसे मजाक किया, हमने कहा बाबा जी पानी थोड़ा थोड़ा हर बंदे को चाहिए, आपने इतना क्यों लिया? उसने कहा मुझे ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए मैंने मशकीज़ा ले लिया है। वो कहता हम नीचे चले गए। जब हम गए वहाँ पे किसी को कोई होश नहीं थी, दीवारों पे टक्करे, मातम शुरू, हर एक ने पानी लिया, वापस आ गए। उन्होंने कहा पूरे रास्ते हम उस सैयद को छेड़ते रहे कि बाबा जी आपने पानी क्या करना था, क्यों इतना पानी ले आए आप, आपने क्या करना है पाकिस्तान जाके? उस सैयद ने पूरे रास्ते हमें नहीं बताया। जब हम आरा की सारी ज़ियारतें करके शाम पहुँचे, जब सकीना की कब्र पे गए, उस सैयद ने मशकीज़ा निकाला, मशकीज़े का तस्मा खोला, सकीना की कब्र पे जाकर बीवी नौकर ने पानी भेजा। उठ मेरी शहजादी, अगर तेरा अस्कर बचता है तो बचता है। बीबी अब्बास से राजी हो जा। बीबी गाजी ने पानी पी,
یقیناً آج بھی پانی عباس سے معافی مانگنے آتا. موجے والی جگہ ہے, قبولیت والی جگہ ہے, مشکل سے مشکل دعا مانگو. سخی ابو الفضل العباس کے پہرے میں بیٹھے ہو, جو مانگو گے وہ ملے گا. میرا اللہ جتنے بیٹھے ہو ہر ایک کی مشکلیں پوری تھی, ہر ایک کی حاجات پوری. سیدوں کو بڑے مان تھے غازی پہ, اتنے مان تھے عباس پہ. مرزا عطر انڈیا والے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, جب حسین کربلا میں تنہا رہ گئے اور عباس جا رہے ہیں مقتل میں, تو سخی حسین نے مولا عباس کی نیام سے تلوار نکال لی. عباس نے کہا مولا مجھے تلوار کیوں نہیں دی؟ فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی. عباس نے کہا مولا میں نے وعدہ کیا میں نے جنگ نہیں کرنی, لانا میں نے پانی ہے لیکن تلوار میرے پاس ہونی چاہیے, سپاہی کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. مولا آخر میں میدان میں جا رہا ہوں. حسین روتے رہے. حسین نے کہا عباس میں نے تلوار نہیں دینی. حسین کی آنکھ میں آنسو دیکھا. عباس نے کہا مجھے اب تلوار کی ضرورت بھی نہیں ہے, بطول کا بیٹا تو نہ رو, میں قیامت والے دن زہرا کو کیا جواب دوں گا. عباس بھی زندہ رہا, حسین بھی روتا رہا. عباس ساتویں قدم پہ گئے تھے, یا حسین پیچھے چلے. حسین نے کہا عباس تلوار لے جا لیکن ایک وعدہ کر کے جا. عباس کے ہاتھ میں تلوار رکھی. حسین نے رو کے کہا عباس تلوار بے شک لے جا لیکن میرا لال اتنی بات یاد رکھنا, جو زخم تو نے شامیوں کو لگانے بدلے میری زینب نے دینے ہیں, بدلے میری سکینہ نے دینے ہیں. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی, میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دے جا. چیخے مار کے رویا عالم والا عباس, رو کے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, بدلے تیری زینب نے دینے, بدلے تیری سکینہ نے دینے. بس ایک درد اور سنو اور اجازت ہو. جب یہ قافلہ شام کی قید نبھا کے شام سے نکلا, علی کی بیٹی نے کہا سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ جو سفروں میں میرے ساتھ. علی کی بیٹیوں کے 3 اونٹ قبرستان مسافرہ میں آئے. مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی, بی بی سکینہ کی قبر پہ جا کے گرے. روکے گا سکینہ بھائی بن کے نہیں, امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. سکینہ تو نے ہم سیدوں پہ بڑے احسان کیے. سکینہ تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی, میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. سکینہ روز پوچھا کرتی تھی کہ ہم نے مدینے کب جانا ہے. دیکھ سکینہ میری رسیاں کھل گئی ہیں, دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی ہیں, آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. کتاب کی روایت کہتی ہے کہ بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے, کہیں بہن کی قبر میں بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا, بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. ملک صاحب سب سے آخر میں آئی علم والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں, رو کے کہتی علی کی بیٹیوں ایک مرتبہ پردہ کرو, میں نے عباس سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. ہر بی بی نے پردہ کیا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے اپنے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے, بی بی پانی لینے گیا تھا تو رات میں سو گیا. سکینہ کی قبر ہل گئی. آواز آئی اماں میں